جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر قرآن میں اور دین اسلام میں رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہم سب پہ لازم ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی نے ایک دعا کی ہے, جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بہت مشہور ہے, حضرت یحییٰ کی دعا بہت مشہور ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. اچھا, اور انہوں نے اپنی زندگی کو, موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً آخرت کے لیے بھی دعا کی ہے. اب آج کل کے لوگ پریشان ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ کیسے کریں, اپنے رزق میں اضافہ کیسے کریں, اپنے تمام کام بہتر کیسے کر لیں, یعنی ہم اچھے انسان کیسے بن جائیں, ہمارا کاروبار بہتر کیسے ہو. تو اس کے لیے بھی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے بہت ضروری. کون سی دعائیں مخصوص ہیں کس چیز کے لیے؟ فار انسٹنس علامہ صاحب مثال کے طور پہ کسی کو ایگزام سے, جس طرح مدیہ نے کہا کہ آج کل پیپرز ہونے والے بچوں کے, اور بہت ہم سنتے آئے ہیں کہ رب زدنی علما کا ورد اگر کرنا ہمیشہ سے ہماری والدہ نے ہمیں سکھایا, لیکن کیا ایسی دعائیں کون سی جس سے ہمارا ذہن کھلے, کیا مثال دیں گے؟ لیکن بچے یہ نہ ہو کہ صرف دعاؤں پہ زور رکھیں, تعلیم بھی حاصل کرنا, دل بھی لگے ہمارے لیے بھی, کیونکہ ہم بھی ایوری ڈے بیسس پہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں. بالکل, we have to learn till we die, ہے نا, وہ کہتے ہیں مرنے تک سیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو جملہ مجھے کہنا تھا جو آپ نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیاری نہ کریں, اسے دعا, اتنا بھی اعتقاد اچھا نہیں ہوتا کہ پڑھ کے کچھ نہیں جائے. وہ بعض اوقات تو ایسے دیکھنے میں کہ پیپر پہ وہ پوری کہانی گھر کی لکھ دی. اچھا سر مجھے فیل نہیں کیجیے گا, میں بہت پریشان ہوں, میری والدہ یوں ہے, آپ کو اللہ کا واسطہ. اب وہ استاد ہنس رہا ہے, میں کیا کروں, پاس کروں. دیکھیے سب سے پہلی بات, آپ فوکس کریں اپنی پڑھائی پر, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد حاصل کریں, اس کے بتائے ہوئے جو طریقے, مثلا دعا. بس کہا گیا کہ سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت ہے, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا پڑھا دیں گے کہ ان قریب جو ہے وہ آپ بھولیں گے نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اس میں یہ اس کو کہا گیا ہے کہ اسے ایک انسا کہا جاتا ہے, یعنی جو چیز اللہ چاہے وہ بہرحال ذہن سے محو کرا دیتا ہے. یعنی کہا یہ گیا سورۃ الاعلیٰ کی اس آیت میں کہ جو شخص بھی چاہتا ہو حافظہ قوی ہو اور جو یاد کرے بھولے نہیں, ہر فرض نماز کے بعد کثرت سے اس آیہ مجیدہ کو تلاوت کر لے, نمبر 1. نمبر 2, کہا گیا باوضو رہنے کی کوشش کرے, باوضو رہے, قرآن مجید کو زیادہ پڑھے. قرآن مجید پڑھنے والے کا حافظہ قوی ہوتا ہے, اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے. مثلا کوئی حافظ ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ زبانی پڑھ رہا ہے اجر ہے, لیکن دیکھ کر پڑھے گا تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. جی علامہ صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, الزائمرز جو دنیا بھر میں پھیل گیا ہے کہ ایک سرٹن ایج میں جا کے لوگوں کو سب کچھ بھولنے لگتا ہے, یہ ایک ڈیمنشیا جس کو بولتے ہیں, الزائمر کہتے ہیں. لیکن جو لوگ قرآن پاک کو بار بار پڑھتے تھے, اور آپ نے کہا کہ دیکھ کے کھول کے پڑھتے تھے, ان میں ریسرچ ہے کہ ان کی نظر اور ان کا برین جو ہے وہ زیادہ دیر تک کام کرتا ہے. مجھے اس سے یاد آیا کہ میں جب کالج میں میرے ایگزامز ہوتے تھے تو خیر میں تو پورا پڑھ کے جاتی تھی, لیکن ساتھ میں میری امی بھی جاتی تھی, اور میں امی سے کہتی تھی کہ آپ باہر بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے, اور امی یہی کرتی تھی. 3 گھنٹہ میں پیپر دے رہی ہوتی تھی. مطلب اپنی تعلیم سے زیادہ مجھے اس چیز پہ زیادہ یقین ہوتا تھا جو میری امی باہر قرآن پڑھی ہوتی تھی, کہ میری امی قرآن پڑھی ہے تو میرے اچھے مارکس آ جائیں گے, سب چیزیں میرے لیے آسان ہو جائیں گی. تو بچوں کا یہ اعتقاد بھی بڑا ہوتا ہے, اور کیونکہ جو دعا ماں آپ کے لیے کرتی ہے اس جو اثر اس میں ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتا. تو ابھی بڑی اچھی جیسے علامہ بھائی نے بتائی, تو اور ایسی کون کون سی, جیسے بہت سارے بچے جو کہ سلو لرنرز ہوتے ہیں اور جو لیٹ بولنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہم جمیل بھائی کون سی ایسی دعا ہو سکتی ہے جو کہ مائیں پڑھ سکتی ہیں اور کہ بچے کا حافظہ بھی اچھا ہو اور بچہ انٹیلیجنٹ ہو؟ جمیل بھائی, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے خاص دعا کی لکنت کو ختم کرنے کے لیے, وہ قرآن میں بھی دعا ہے, تو یہی مدیہ بھی اس پر ریفر کری کہ کانفیڈنس ہو. لیکن دنیاوی چیز ہے یہ, اگر کانفیڈنس دیکھا جائے تو. جی بالکل ایسے ہی بڑی مجرب دعا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ اللہ میری زبان کو آسان کر دے, سینے کو کھول دے اور میری بات میں وزن فرما دے. تو میرے خیال میں یہ اگر دعا جو ہے وہ اگر مانگی جائے تو بڑی اس دعا کے اچھے اثرات نکلتے ہیں. اور میں اپنی بات بتاؤں, جب میں اسپیچ کرنے بیٹھتا ہوں تو خطبہ اسپیچ کے ابتدا میں یہی آیت پڑھتا ہوں, اور آپ بلیو کیجیے کہ جس دن اگر میں آیت نہ پڑھوں تو اس دن میری زبان میں لکنت آتی ہے, لیکن یہ میں دعا کر لیتا ہوں, اس کا اتنا اثر, اتنی فلوئنسی آتی ہے, اتنی ایکوریسی آتی ہے, جو آپ کا ذہن بولنا چاہتا ہے زبان اسی انداز سے موو کر جاتی ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. تو یقیناً یہ دعا ہے. اور سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات اگر تلاوت کی جائے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف قرآن کے علم عطا فرمائے گا، نہ صرف دنیاوی علوم عطا فرمائے گا، بلکہ اس علوم کو آگے تک بیان کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور اس لیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رسول اللہ میں عبادت اتنی کرتا ہوں. دوسرا شخص آیا، رسول اللہ میں علم میں اپنا وقت گزارتا ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تاریخی الفاظ کہے. آپ نے فرمایا افضل العالمی علی العابد کمثلی علی ادناکم. ایک عالم کا رتبہ عابد پر اتنا ہی زیادہ بلند ہے جس طرح تم میں سے کم ترین ادنا کا رتبہ کے نزدیک میرا رتبہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں جس طرح سب سے ممتاز ہوں، عالم کا رتبہ آپ دیکھیں، علم والے کا رتبہ کتنا بڑا ہے، یہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں، اور آج کل ہم دھیان ہی دیتے ہیں اس بات پہ. بالکل. اور میں آپ سے ایک حسن بھائی یہ بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم اور عمل دونوں مل جائیں اور وہ علم باعث نفع بن جائے تو وہ نبوت کے ایک درجے کم پر آ جاتا ہے وہ شخص. کیونکہ جمیل بھائی علم تو آپ دیکھیے ابلیس کے پاس بھی بہت تھا نا. یہ کام اس نے جب مردود ہوا اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو بڑا اس نے بھی ہر چپے چپے پہ سجدہ اس نے بھی کیا. لیکن اس علم کا فائدہ کیا ہوا آپ یہ بتائیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان اگر اشرف المخلوقات بنا ہے تو اس کی وجہ علم ہے. جب اللہ سے ملائکہ نے کہا کہ اللہ اس زمین پر، اللہ نے فرمایا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ پوری آیت مبارکہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اے میرے فرشتوں تم مکمل طور پر عابد ہو، ہم انسان کو عابد بھی بنائیں گے، مکمل عالم بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تمہیں فقط روح دی ہے، اس کو روح کے ساتھ جسم بھی عطا فرمائیں گے. تمہیں کیا پتا، تم فقط رکوع و سجود کرتے ہو، تمہیں روکنے والی کوئی چیز نہیں. انسان کو روکنے کے لیے ہزار چیزیں دیں گے، لیکن وہ ان علم کی بنیاد پر ان سب کو پہچان کر ٹھوکر مار کر ایک سچا سجدہ کرے گا تو تمہارے ہزاروں سجدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لہٰذا اور پھر میں آپ کو ایک بتاؤں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہاں شیطان بھی موجود تھا عزازیل کے نام سے. ٹھیک ہے نا. تو جب اس نے بھی یہ اعتراض دراصل اسی کا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہیں علم کی وجہ سے آدم کو بنایا، اگر تمہارے پاس علم ہے، ثم عقدهم فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. تمام اشیاء کائنات کو اللہ نے پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ. فقط خواص کو چھوڑیے، کریکٹرسٹکس کو چھوڑیے، فقط ان کے نام بتا دو. ٹھیک ہے نا. تو وہ قال لا علم لنا، اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا، اور ابھی تخلیق آدم ہوئی تھی اور ابھی سجدے کا حکم آیا تھا، اور یہ سب اس سے پہلے کا منظر ہے. اللہ نے نہ جانے ان کی تخلیق میں کون سی علم کی مائکرو چپ لگائی تھی کہ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا آدم علیہ السلام تمام اشیاء کائنات کے علوم بتانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک اللہ علام الغیوب ہے. جمیل بھائی ایک بات جو آج کل ایک حقیقت واضح ہو گئی کہ شیطان کا علم کوئی کتنا ہی مانے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شیطان کا علم نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. نہیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو توفیق دے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اللہ چاہے. علامہ صاحب سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل بہت اچھی بات ہے.